کوئی صرف بخاری دیکھتا ہے اور پھر امام بخاری کی انڈرسٹینڈنگ کو فالو کرتا ہے، ایسے لوگ آج بھی ہیں۔ تو یہ گویا کہ امام بخاری کی تقلید ہے، جب ان کی انڈرسٹینڈنگ کو لے رہے ہیں، ان کی بیان کی ہوئی حدیث اور اس سے جو انہوں نے سمجھا، جب آپ اس کو لیں گے تو یہ آپ ان کی پیروی میں ہیں۔ اندھی تقلید کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ آپ باقی ائمہ کی تقلید کو تو گئے ہیں وہ غلط، اور ایک امام بخاری نے جو کچھ سمجھا اس کو آپ جو ہے بالکل منون مان لیں، جس کانٹیکس میں سمجھا وہ بھی مان لیں، جس مفہوم میں سمجھا وہ بھی مان لیں، ناسخ ہے وہ بھی مان لیں، منسوخ ہے وہ بھی مان لیں۔ اس سے زیادہ اور تقلید کیا ہوگی؟ آج جو باب ہے اس کا عنوان ہے کہ جب امام کسی شخص کو دیکھے کہ وہ آیا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو حکم کرے کہ وہ نماز پڑھے 2 رکعتیں، یعنی خطبے کے دوران امام جو ہے وہ اس کو یہ کہے کہ تم 2 گانا ادا کر لو، اگر اس نے وہ نماز نہیں پڑھی ہے تو۔ اور ظاہر یہ تحیۃ المسجد کی نماز ہے جو مسجد میں آنے کے بعد آدمی پڑھتا ہے، اور یہ نماز جو ہے فرض اور واجب نہیں کی گئی بلکہ یہ مستحب ہے، جیسے وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی جاتی ہے وہ بھی مستحب۔ تو اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ خطبہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر نماز کا حکم اور خطبے کے دوران نماز پڑھنا، یہ مسئلہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اسی طرح استدلال فرما رہے ہیں اور یہی مسئلہ نکال رہے ہیں، اور جو حدیث و بیان کر رہے ہیں اس میں بظاہر اسی طرح ہے، لیکن اور بھی ائمہ ہیں، علماء دین، بڑے بڑے امام اور فقہ کے بڑے بڑے امام جو ہیں، ان میں سب سے بڑا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ بات پوری تاریخ میں ثابت ہو چکی ہے اور سب نے اتفاق کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ یہ صلاحیت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی، ان کے پیرالل، ان کے برابر، ان کے مساوی بھی نہیں جی۔ مگر چونکہ دیگر ائمہ بھی اجتہاد کرتے تھے اور وہ مجتہدانہ صلاحیت کے حامل تھے اور اس کی ریکوائرمنٹ اور کوالیفیکیشن پہ وہ پورے اترتے تھے، تو اس لیے وہ بھی اپنے مسائل اخذ کرتے اور بیان کرتے تھے، ان میں امام بخاری بھی۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے پھر دین کو سمجھ کے بیان کرتے ہیں۔ تو اب کوئی صرف بخاری دیکھتا ہے اور پھر امام بخاری کی انڈرسٹینڈنگ کو فالو کرتا ہے، ایسے لوگ آج بھی ہیں۔ تو یہ گویا کہ امام بخاری کی تقلید ہے، جب ان کی انڈرسٹینڈنگ کو لے رہے ہیں، ان کی بیان کی ہوئی حدیث اور اس سے جو انہوں نے سمجھا، جب آپ اس کو لیں گے تو یہ آپ ان کی پیروی میں ہیں، کیونکہ حدیث تو امام ابو حنیفہ نے بھی بیان کی، حدیث تو سارے اماموں نے بیان کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بخاری میں لکھی ہوئی نہیں ہے وہ حدیث، تو بخاری تو ان کے 150-200 سال کے بعد لکھی گئی، تو بخاری میں کہاں سے آئے گی وہ حدیث؟ اور حدیث کوئی بخاری کے دور سے شروع بھی نہیں ہوئی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی، اور جو امام بخاری سے پہلے لوگ ہوئے ہیں ان کی روایتیں ان سے بھی زیادہ مستند ہیں، کیونکہ اس کے بیچ میں 1-2 راوی آتے، امام بخاری تک تو راویوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور پھر امام بخاری نے انہی اگلوں سے روایت لی، لیکن اسی طرح لی جس طرح ان کا اپنا پیرامیٹر تھا، جو ان کی اپنے شرائط تھے اور جو ان کے انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق، کیونکہ وہ مجتہد ہیں اور ایک رائٹر ہیں، حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، ایک رائٹر ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کتاب کو جمع کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ لوگ میری کتاب کو ہی دین بنا لیں گے سارا؟ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میری کتاب ہی سارا دین بن جائے گی ہول سول، اور باقی سب خارج ہو جائے گا، ورنہ تو وہ پہلے اعلان کر دیتے بھائی ایسا نہ کرنا، اور شاید پھر وہ اور بھی جمع کرتے لکھتے تاکہ ایسے لوگوں کا دور آنے والا ہے تو چلو دین کو سارا جمع تو کروں۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں صحیح حدیثوں میں سے چند ہزار جمع کیے،
باقی چھوڑ دی انہوں نے، تو وہ بھی تو دین ہی ہے نا۔ تو میرے خیال میں یہ اندھی تقلید کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ آپ باقی ائمہ کی تقلید کو تو کہیں وہ غلط، اور ایک امام بخاری نے جو کچھ سمجھا اس کو آپ جو ہے بالکل منون مان لیں، جس کانٹیکس میں سمجھا وہ بھی مان لیں، جس مفہوم میں سمجھا وہ بھی مان لیں، ناسخ ہے وہ بھی مان لیں، منسوخ ہے وہ بھی مان لیں۔ اس سے زیادہ اور تقلید کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اور تقلید، یہی تو تقلید ہے۔ اور یہی تقلید جو ہے جب کسی اور امام کے حوالے سے ہوتی ہے تو کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اس پہ آبجیکشن ہے، اور وہاں باقاعدہ پھر اپنا ایک الگ سلسلہ لے کے چلنا، امت کی مین اسٹریم سے ہٹ کے اپنا سے، نہیں بھائی ہم یہ نہیں کر، ہم تو حدیث پہ چلتے، تو حدیث پہ نہیں چل رہے ہوتے بلکہ وہ امام بخاری کی انڈرسٹینڈنگ پہ چل رہے ہوتے۔ جی تو اب دیکھیے وہ میں عرض کرتا ہوں، اب حدیث جو لائے ہیں اس حدیث پر جب گفتگو ہوگی تو آپ پوری طرح سمجھ جائیں گے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خطبے کے دوران بھی 2 رکعت پڑھی جائے، مسئلہ وہی ہے، اور امام جو ہے باقاعدہ ہدایت دے بھائی آپ نماز پڑھیں، کوئی نہیں پڑھ رہا اس کو کہیں پڑھیں۔ اب حدیث میں یہ آیا، فرمایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، آپ نے فرمایا اصلیت یا فلانو، اے فلان تم نے نماز پڑھ لی؟ فقال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ قال قم فرکع، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، اور ایک روایت میں ہے رکعتین، 2 رکعتیں۔ تو یہ بس یہ حدیث، تو اس سے انہوں نے یہ نکالا کہ اب ہم ایسا کریں گے کہ کوئی بھی نماز اگر نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس کو پڑھوائیں اور پھر خطبے کے دوران وہ نماز پڑھیں۔ اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیشہ کیا؟ یہ ہر دور میں ہوا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے یا کبھی کبھی ہوا ہے؟ یہ سمجھنا ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ ہمیشہ ہوا ہے اور سب نے اسی طرح کیا ہے تو پھر تو یہ طے ہو گیا کہ یہ دین بنا دیا گیا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے محض بلکہ دین کا حصہ ہے اور اس کو سب نے کرنا ہے۔ اگر سب نے کیا ہے اور بار بار آپ نے ایسے ہی کروایا، اور اگر ایسا نہیں ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوا یا صرف انہی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر یہ ایک اسپیشل کیس ہے، اس کی انکوائری کرنی پڑے گی، اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیا معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں پھر بخاری سے باہر نکل کے اور جو حدیث کی کتابیں ہیں مثلا سیاہ ستہ میں ہی ملیں گی اور دیگر باہر اور دوسری کتابوں میں ملیں گی، تو ہمیں ان حدیثوں کو بھی جمع کرنا ہوگا اور پھر سمجھنا ہوگا کہ اس واقعہ سے متعلق کتنی روایتیں آئی ہیں، کیونکہ یاد رکھیے روایتیں بار بار آتی ہیں، خود امام بخاری ایک روایت کو 10 مرتبہ لاتے ہیں، 16 مرتبہ لائے ہیں، 16 مرتبہ، اور ہر روایت میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ مطلب فرق اس طرح کا کہ کہیں مختصر ہوتی ہے، کہیں تفصیل سے آتی، کہیں اجمال ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے، کہیں ایک لفظ کے ساتھ ایک بات بیان کی جاتی ہے، کہیں دوسرے لفظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، کہیں اس بات کا کانٹیکسٹ بیان ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں ہیں اور اسی لیے وہ بار بار لاتے ہیں تاکہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے بتایا انہوں نے لاکھوں حدیثیں چھوڑ بھی تو دی، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری ہی احادیث کو اس طرح جمع کریں، پھر تو یہ پتہ نہیں ہزاروں والیوم بن جاتے اس کے۔ اب ٹوٹل جو ہے اس کی 7000 کچھ حدیثیں ہیں ٹوٹل بخاری کی، اور لاکھوں حدیثیں وہ ہیں جو انہوں نے نہیں لی، تو اب اسی لیے پھر دوسری کتابوں سے مدد لینی پڑے گی تاکہ دین کے پورے آپ عمل کو سمجھ سکیں کہ دین کا پورا عمل کیا ہے۔ اب اسی مسئلے میں جب ہم جاتے ہیں ترمذی میں اور اس طرح نسائی وغیرہ میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، انہی صاحب کا واقعہ ہے، ان کا نام بھی ہے، ان کا نام یہاں نہیں آیا، وہاں ملے گا آپ کو۔ یہ تھے سلیق غطفانی، سلیق غطفانی۔ یہ مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ان کی حالت آپ نے دیکھی، انتہائی خستہ حال، اور ان کا لباس بالکل پھٹا پرانا، ایسا جیسے بوسیدہ کپڑا پہن کے آ گئے ہوں، یعنی بہت غریب تھے۔
بہت غریب تھے، پھٹے پرانے حلیے میں آئے تھے، تو آپ نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص بہت ہی بری حالت میں رہ رہا ہے، تو آپ نے ان سے کہا کہ نماز پڑھ لو۔ اچھا، اب اور تفصیل یوں بھی آگے بھی آئی ہے، یہ جمعہ گزر گیا، اگلا جمعہ پھر آیا، پھر وہی صاحب آئے اور اسی حالت میں آپ نے پھر فرمایا نماز پڑھ لو۔ تم نے نماز پڑھی؟ پڑھو۔ پھر اس کے بعد تیسرا جمعہ آیا، پھر وہ اسی حالت میں آئے، اب آپ نے فرمایا لوگوں میں ان سے اس لیے کہتا ہوں تاکہ تم ان کی حالت دیکھ لو اور اس کی مدد کرو، تو تم لوگ اس پر صدقہ کرو۔ یہ اب وجہ سامنے آ رہی ہے، آپ نے اس لیے نماز پڑھائی، ان سے پڑھوائی تھی کہ تاکہ لوگ اس کی حالت دیکھ لیں اور صدقہ کریں۔ جب لوگوں نے اس بات کو سمجھا تو فوراً اٹھے اور کپڑا وپڑا جو بھی ان کے پاس تھا وہ ان کو دینا شروع کر دیا۔ تو کچھ کپڑے جمع ہو گئے، آپ نے ان سے فرمایا اس کو اٹھا لو۔ پھر آپ نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دلائی مزید خطبے کے اندر، تو اب اسی شخص نے اپنے ملے ہوئے صدقے میں سے ایک کپڑا آپ کے اس ارشاد پر صدقہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ڈال دیا کہ آپ فرما رہے تھے کہ صدقہ کیا کرو، تو اب اس نے کیا کیا، اپنے ہی ملے ہوئے ابھی کے صدقے میں سے بھی نکال دیا۔ اب جب اس نے نکالا تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اس کو اٹھا لو، کہ تم پہ تو ابھی خود صدقہ ہوا ہے اور تم خود غریب و مسکین آدمی ہو اور ابھی سے تم صدقہ کیے دے رہے ہو۔ یعنی ان کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ تھا کہ حضور نے صدقے کی بات فرمائی، انہوں نے اپنے اس میں سے نکال کے دے دیا۔ ذرا اندازہ کریں آپ۔ لیکن آپ نے ناراضی اس لیے ظاہر فرمائی کہ جب آدمی کا خود حال ایسا ہو اور وہ اس حد تک پہنچ جائے تو صدقہ کیوں کرتا ہے؟ اپنا حال ٹھیک کرے، پہلے اپنے آپ پر توجہ دے۔ تو یہ ہے جناب حدیث۔ اب دونوں باتیں جمع کر لیں تو پتہ یہ چلا کہ نماز کا حکم اس لیے نہیں تھا کہ کوئی نماز یہ خطبے کے دوران جو ہے نماز پڑھوانی مقصود ہے۔ خطبے کے دوران نماز نہیں ہوتی، خطبے کے دوران نماز نہیں ہوتی، منع ہے۔ ان صاحب سے جو پڑھوائی تو یہ ایک صرف اسپیشل کیس اور اس کی وجہ یہ ہے۔ اور پھر دیکھیے مزید حدیث پڑھیں گے آپ تو وہاں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ اس وقت روک دیا تھا، ان کے لیے روک دیا کہ یہ نماز پڑھ لے پھر خطبہ۔ اچھا، اب خطبے کا روکنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ جس کے لیے چاہیں روک دیں اور جس کو جس بات کی چاہیں اجازت دے دیں، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ لیکن ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنا خطبہ روک روک کے لوگوں کو موقع دیں، بھئی تم یہ کر لو تم وہ کر، نہیں، خطبہ جاری رہے گا۔ لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ خطبے کا ادب کریں، خطبہ نہیں رکے گا۔ کسی کو بات کرنی ہے نہیں کر سکتے، بعد میں کریں۔ کسی کو نماز پڑھنی ہے بعد میں پڑھے گا، کسی کو تلاوت کرنی ہے بعد میں کرے گا۔ اور آپ نے سنا ہے نا خطبے میں کتنی پابندی بتائی گئی، یہاں تک کہ ابھی آگے بھی آ رہا ہے کہ کوئی کسی سے نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھی منع ہے۔ فرمایا یہ بھی لغو بات ہے، کنکری بھی نہ چھیڑو۔ کوئی کنکری ادھر ادھر کر رہے ہیں ہاتھ سے تو اس کو بھی منع کیا کہ یہ بھی لغو ہے۔ جب خطبہ ہو تو اس وقت حکم ہے کہ اس توجہ سے سنیں۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی منع کیا، کئی حدیثیں پھر آئی ہیں طحاوی شریف میں، دیگر کتابوں میں، جب امام نکل جائے حجرے سے تو نہ نماز ہے نہ کلام۔ فرمایا اذا خرج الامام فلا لا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل آیا باہر خطبے کے لیے تو نہ کوئی نماز نہ کوئی کلام، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کلام بھی منع ہے اور نماز بھی منع ہے۔ اس لیے جناب کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی سوائے اس کے کہ آپ اگر صاحب ترتیب ہیں تو آپ کے لیے چونکہ ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے اور آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو پہلے وہ پڑھیں گے تو جمعہ ہوگا، ورنہ جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ اس وقت چاہے خطبہ ہو رہا ہو فجر کی نماز پڑھ لیں پہلے، کیونکہ آپ صاحب ترتیب ہیں۔ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جس کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں نہ قضا ہوئی ہوں، یعنی اس سے کم ہو۔ جو اس کے اندر ہوگا، اس لمٹ کے اندر، وہ صاحب ترتیب ہے۔ اس کو پہلے فجر پڑھنی پڑے گی، پھر ظہر، پھر عصر، جو بھی نماز ہے اس کو اسی طرح، ورنہ اگلی نماز نہیں ہوگی۔
تاکہ وہ پھر اس ترتیب سے باہر نہ نکل جائے. تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ صاحب ترتیب ہے, اس کی کوئی نماز زیادہ قضا نہیں ہے, پہلی نماز قضا ہو گئی ہے فجر کی تو پڑھے, پہلے فجر پڑھے گا پھر جمعے میں کھڑا ہوگا. اور یہ ہر نماز کے لیے ایسے ہی حکم ہے, پھر پہلے وہ نماز پڑھے. ہاں الا یہ ہے کہ کسی نماز کا وقت نکل رہا ہو کہ آپ نے اگر اپنی وہ ترتیب والی نماز پڑھی قضا, اور یہ والی جو جس کا ٹائم یہ نکل جائے گا تو پھر پہلے یہ پڑھے, کیونکہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اس قضا کو پڑھتے پڑھتے یہ والی قضا کروا لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب اس طرح ہیں. تو اب پتہ یہ چلا کہ خطبے کے وقت کوئی نماز نہیں, منع ہے. تو اب یہاں پر یہی ہمارے ائمہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو, حضرت سلیق کو جو نماز پڑھوائی تھی اس کی وجہ یہ تھی. پھر آئیے ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا, اب جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے, نہیں ہر ایک کے ساتھ ہوا نہیں. ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک شخص آ رہا تھا, اسی وقت آیا اور آپ خطبہ دے رہے تھے, اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا تھا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تم لوگوں کو اذیت دے رہے ہو, بس اتنا فرمایا. اس سے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو. دیکھیے اگر یہ نماز باقاعدہ پڑھوانی ہوتی خطبے کے دوران اور ایسا ہوتا, مشروع ہوتا, تو پھر ان صاحب سے بھی کہا جاتا کہ نماز پڑھو. تو آپ نے ایسا ہمیشہ نہیں کیا اور نہ آپ کے اصحاب نے کیا. تو اب یہ پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, انہوں نے ایک حدیث کو سامنے رکھا, اس کے مطابق مسئلہ اخذ فرمایا اور بیان کر دیا. بہرحال وہ چونکہ مجتہد ہیں, انہوں نے جو سمجھا وہ بیان کیا اخلاص کے ساتھ, ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں. شکایت تو ان لوگوں سے ہے جو ادھر کہتے ہیں تقلید حرام ہے اور ادھر امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اسی طرح بیان کیا. تو بھائی اگر ادھر امام بخاری کی انڈرسٹینڈنگ پر اعتماد ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انڈرسٹینڈنگ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اور وہ بھی آپ کو حدیث سنا کے پھر مسئلہ بتاتے ہیں. اور اسی لیے جب امت نے یہ دیکھا کہ انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ کس نے کتنا دین کو سمجھا, تو اس لحاظ سے امت آج تک اکثریت کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلی ہے, کیونکہ جو فہم اور فراست ان کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی. یہ ایک حقیقت ہے. اب بھی اس وقت 2/3 میجورٹی دنیا کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتی. اب بھی یہ سارا آپ چلے جائیں وسط ایشیا تک, سینٹرل ایشیا تک, ترکی کا علاقہ اور یہ سارا افغانستان سے آگے سارا یہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار. آج سے نہیں, ہزار سال سے بھی زیادہ ہو گئے, اور بڑی بڑی سلطنتوں میں ایسا ہوتا ہے. تو خیر یہ میرا بھی موضوع نہیں, لیکن ضمناً یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں تاکہ ہم ذرا ان حالات کو بھی سمجھیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے.